ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی ابابل کے پڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو اس بابرکت گھڑیوں میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی آمد محبوب خدا سرور کون و مکان، والی امت، غم گسار امت، تاجدار مدینہ، محبوب خدا، محبوب ہر دو عالم، شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی گھڑیوں میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان نشستوں کو قیامت کے دن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ انسان جب دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو جب انسان کے ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع کائنات کو تخلیق کیا تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے، پھر انسانوں کو تخلیق کیا اس کا بھی مقصد ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے وہ بھی ایک مقصد ہے، اور پھر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ واضح حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا ہے وہ نور مصطفیٰ ہے، پھر جتنی کائنات بنی ہے وہ ساری کی ساری نور مصطفیٰ سے بنی ہے۔ ہر چیز میں جو چیز چمکتی ہے وہ نور مصطفیٰ ہے، چاند، ستارے، سورج، جتنی روشنیاں ہیں یہ صدقہ مصطفیٰ کے نور کا ہے۔ اب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میرے نبی کا نور تب بھی تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بنایا گیا تو بیجا سب سے آخر میں کیوں گیا؟ ہر چیز سے پہلے نبی پاک کا وجود، تو پھر سب سے آخر میں کیوں بھیجا گیا؟ ہم رات کے وقت یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم کھلی سڑک کے اندر، کھلے میدان کے اندر 1000 واٹ کے 1000 بلب لگا دیں تو اتنی روشنی ہوگی کہ ہم زمین پہ پڑے ذروں کو بھی سکون سے دیکھ سکتے ہیں۔ 1000 واٹ کے 1000 بلب ہوں اور تیز روشنی والے ہوں تو ہم زمین پہ پڑے ذروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اتنی روشنی ہوتی ہے۔ اگر یہ بلبوں کی تعداد 1000 سے بڑھا کر 1,00,000 کر دی جائے تو اور اجالا ہو جائے گا، اور ہم ہوا میں جا کر بھی زمین پہ سکون سے دیکھ سکتے ہیں، اتنی روشنی ہوگی۔ لیکن جتنے بھی چراغاں ہوں، جتنی بھی روشنیاں ہوں، جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلے گی ساری روشنیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ آپ ایک جگہ پہ کروڑوں بلب لگا لیں، جتنے مرضی چراغاں کر لیں، سورج کی جو پہلی کرن ہوگی وہ ساری روشنیوں کی روشنی ختم کر دے گی، اور سورج کے سامنے کوئی روشنی ٹک نہیں سکتی۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سارے کے سارے نور ہیں، اپنے اپنے دور میں سب کے سب نور تھے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کا سورج چمکا ہے تو پھر حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں انبیاء میں سب سے آخر میں مبعوث فرمایا کہ حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور کی حاجت نہیں ہے۔ گزشتہ جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ خاص کسی بستی کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص شہر کے لیے یا خاص ملک کے لیے آتے تھے یا خاص قوم کے لیے آتے تھے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن کہتا ہے کہ فلاں نبی فلاں بستی کے لیے آئے، فلاں قوم کے لیے آئے، فلاں شہر کے لیے آئے، لیکن جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی تو فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب آپ کو کسی بستی، کسی قوم، کسی علاقے، کسی شہر یا کسی ملک کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا، آپ کو تو ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی رسالت بھی ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری بات اور گفتگو میں سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ میں نے بات شروع کی تھی کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ بچپن کے عالم میں ابھی چند دن کے ہیں، تو جب یہودیوں نے اعتراض کیا مریم علیہ السلام پہ، تہمت لگائی کہ تمہارا باپ تو بڑا اچھا تھا، تمہاری ماں تو بڑی اچھی تھی، تم بھی پاکیزہ عورت ہو، تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو یہودیوں نے مریم علیہ السلام پہ یہ تہمت لگائی کہ تمہارا باپ بھی اچھا تھا، تمہاری ماں بھی اچھی تھی، تم بھی پاکیزہ عورت، تو بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ تو مریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جبریل آئے تھے، انہوں نے روح پھونکی تھی تو بچے نے جنم لیا، نہیں۔ مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا بچے کی طرف، گود کی طرف، کہ اسی سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ جب بندہ کسی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ جواب دے گا۔ اب چند دن کا بچہ ہے اور گود میں ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے کہ مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا بچے کی طرف کہ اسی سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام چند دن کے ہیں، ماں کی گود میں ہیں، اور وہ اعلان کر رہے ہیں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بچپن میں بولے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یحییٰ علیہ السلام کی باری آئے تو وہ بچپن میں اعلان کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو جو امام الانبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، ان کو اعلان کروانے کے لیے 40 سال انتظار کیوں کروایا گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو چند دن کے ہیں، ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بن کے آیا۔ یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہے تو وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو جو سارے نبیوں کے رسول ہیں، سارے رسولوں کے بھی رسول ہیں، ان کو 40 برس تک انتظار کیوں کروایا اعلان نبوت کے لیے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے سادہ سی مثال سمجھیں۔ کوئی بھی استاد ہوتا ہے، پہلے وہ تھیوری سمجھاتا ہے کہ یہ نقشہ ہے، بعد میں اس کا پریکٹیکل کرواتا ہے کہ جو میں نے چیز سمجھائی تھی تمہیں وائٹ بورڈ کے اوپر، اب تم اپنی اپنی کاپیوں پہ اس کو حل کرو۔ جیسے ریاضی کا ایک سوال ہوتا ہے، استاد پہلے سمجھاتا ہے کہ اس سوال کو ہم نے اس طرح حل کرنا ہے۔ جب استاد ایک تھیوری سمجھا دیتا ہے، اس کے بعد وہ بچوں کو کہتا ہے کہ اب تم خود اس کو حل کرو۔ تو پہلے استاد تھیوری سمجھاتا ہے، اس کے بعد پریکٹیکل کرواتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو نظام تھوڑا الٹا رکھا۔ پہلے 40 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پریکٹیکل کروایا، اور 40 سال کے بعد قرآن بھیجا تھیوری کے طور پہ، اور فرمایا کہ اب تم ایک طرف قرآن رکھو اور دوسری طرف مصطفیٰ کو رکھو، قرآن پڑھتے جاؤ اور مصطفیٰ میں اس کا پریکٹیکل دیکھتے چلے جاؤ۔ یہ نہیں کیا کہ قرآن بھیجا پھر اس پہ عمل کروایا پھر امت کو تعلیم دی، نہیں، فرمایا 40 برس میں نے پہلے پریکٹیکل بھیجا ہے کہ جب اللہ کا قرآن آئے
تو جب وہ محبوب کہے نا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے تو لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر یہ کہتا ہے تو واقعی یہ عربی کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ کا قرآن بن کے تشریف لائے گئے۔ تو ایک طرف مصطفیٰ کی ذات کو بطور پریکٹیکل رکھا کہ ایک طرف قرآن پڑھتے جاؤ اور اس کی عملی صورت مصطفیٰ میں دیکھتے چلے جاؤ، اور یہ بات سنانے کا جو مقصد تھا وہ صرف ایک تھا، اور میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خوبیاں ایسی تھی جو اعلان نبوت سے پہلے کافر بھی مانتے تھے، اور کافر بھی اس چیز کا انکار نہیں کرتے تھے۔ ایک خوبی یہ تھی کہ نبی پاک صادق ہیں، سچ بولتے ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ اور نبی پاک نے جب اعلان نبوت کیا تو پہلے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول کلمہ پڑھو، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اور پہلے اعلان کیا کیا، اگر میں کہوں، نبی پاک نے اپنی طرف اشارہ کیا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ جب حضور اعلان نبوت کر رہے تو سامنے کون کھڑے تھے؟ کافر کھڑے تھے نا۔ حضور نے کافروں سے کہا تھا اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا تو تم مان لو گے؟ تو کافروں نے بھلا کیا کہا تھا، ہم آپ کی بات کا انکار نہیں کر سکتے، کیوں کہ ہم نے زندگی میں کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ اب یہ وہ خوبی ہے جس کو کافر بھی تسلیم کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس نبی کا میلاد منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ان کی اس خوبی کو اعلان نبوت سے پہلے کافر بھی مانے اور ہمیں کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی سچا نہ مانے تو پھر کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے نا۔ انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، پھر بھی وہ مانتے تھے کہ یہ نبی سچا ہے، اس کی زبان سے جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہے، اور کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی عادت میں جھوٹ کو شامل رکھے تو پھر اس کو ایک میلاد تو ایسا منانا چاہیے نا کہ جب وہ میلاد سے اٹھ کے جائے اور وہ دکان سے ملاوٹ کرنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی تمہیں کیا ہوا، اچانک تم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، ملاوٹ کرنی چھوڑ دیا، تو بندہ اس کو کہے کہ یار میں نے ابھی ابھی نبی پاک کا میلاد سنا ہے اور اس نبی کی یہ عادت تھی کہ وہ سچے تھے، تو میں نے بھی آج وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا نبی پاک کی سیرت پہ عمل کروں گا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو ایک میلاد ہمارا ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جس کے بعد ہمارا قول فعل ایک جیسا ہو۔ اچھا بڑی سادہ سی بات ہے، منافق سادہ لفظوں میں کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اندر کچھ ہو اور باہر اسی کو کہتے ہیں، کوئی انکار تو نہیں ہے؟ جس کے اندر کچھ ہو اور باہر، میں اگر بات کروں تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ چلیں میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، شادی بیاہ میں ہم بیٹھے ہوں اور کوئی ایسا بندہ شادی میں آ جائے جس کو ہم ملنا نہیں چاہتے اور دل نہیں چاہتا کہ اس کو کھڑے ہو کے سلام بھی کریں، لیکن مجبوراً کھڑے ہوتے ہیں، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی ہوتی ہے اور پوچھتے ہیں اور باؤ جی کی حال ہے؟ تو اس کا نام منافقت ہے کہ نہیں ہے ویسے؟ کیونکہ اندر کچھ تھا اور چہرے پہ۔ اچھا ہم لوگوں کہتے ہیں بندہ بڑا منافق ہے، اے بندہ بڑا منافق ہے، اے بندہ بڑا منافق ہے، لیکن معذرت چاہتا ہوں یہ کچھ نہ کچھ رویہ ہماری طبیعتوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اس واسطے پہلا عہد یہ کریں کہ زندگی میں کبھی جھوٹ ہے، پکی بات ہو گئی۔ میلاد منانے کا پھر ہی مزہ آئے گا۔ بیسک میں نے جمعے میں کہا تھا کہ میں ذاتی طور پہ اپنی بات کرتا ہوں، مجھے کسی کا نہیں پتا، میں ذاتی طور پہ ایک رات میلاد منانے کا قائل نہیں ہوں کہ آپ ایک رات میلاد منائیں اور صبح اٹھ کے بس جی میلاد منا لیا، حق ادا ہو گیا۔ نہیں، میلاد یہ نہیں تھا، میلاد یہ تھا کہ ہماری شاہ رگ سے جو بھی سانس باہر آئے نا اس میں نبی پاک کا میلاد موجود ہو، ہر سانس کہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو حضور کا میلاد منانے والے ہیں۔ ایک رات میلاد نہیں ہے میرے بھائی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا بولنا یہ سب کا سب ایسا ہو کہ لوگ کہیں یار واقعی یہی وہ لوگ ہیں جو حضور کا میلاد منانے والے ہیں۔ دوسری بات، نبی پاک کو کافر بھی امین مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے۔ اس کی میں سادہ سی مثال دوں، ہجرت کی رات جو لوگ نبی پاک کو شہید کرنے کے لیے باہر کھڑے تھے نا، انہی کی امانتیں نبی پاک کے گھر میں پڑی ہوئی تھی
اور حضور نے مولا علی سے کیا فرمایا تھا کہ ان کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا. یعنی جو حضور کے جانی دشمن تھے نا، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، امانت میں خیانت نہیں کرتے. یعنی جو شہید کرنے آیا انہی کی امانتیں حضور کے گھر پڑی ہوئی ہیں. اور مولا علی کو جن امانتیں واپس کرنے کے لیے نبی پاک نے حکم دیا تھا، وہ امانتیں یہودیوں کی تھی، وہ کافروں کی امانتیں نبی پاک کے گھر میں موجود تھی کہ وہ بطور امانت اپنی چیز نبی پاک کے سپرد کرتے تھے کہ اگرچہ ہم اس کا کلمہ نہیں پڑھتے، اس کو نبی نہیں مانتے، لیکن اتنا ضرور مانتے ہیں کہ یہ امانت دار بندہ ہے، امانت میں خیانت نہیں کرے گا. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، امانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی چیز رکھوا جائے. کسی نے اپنا راز ہمیں بتا دیا یا ہمیں کسی کا راز پتہ چل گیا، تو یہ بھی ایک امانت تھی جس میں ہم صبح شام خیانت کرتے ہیں. کسی کا راز ہمیں پتہ چل گیا. ایک بات کو یاد رکھیں، جب کسی کا راز ہمیں پتہ چلتا ہے نا، اس وقت ہماری تربیت کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ اس بندے کی اب تربیت کیا ہے، یہ کہاں تک بات کو لے کے جاتا ہے. تو نبی پاک کی سیرت کا دوسرا پہلو کیا تھا کہ نبی پاک امانت میں خیانت ہے، یہ نبی پاک کی خوبی کافر بھی مانتے تھے. اور اگر اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے یہ کام نہ کریں تو پھر میلاد منانے کا ثواب تو ملے گا لیکن مزہ کوئی نہیں آنا. تو ایک میلاد آج ایسا بھی منا کے جانا ہے، کسی کا راز پتہ چل جائے تو کسی کو بتانا. چلے سودا سستا کر لیتے ہیں. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ طلب حدیث پاک ہے. میرے محبوب نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کا عیب، برائی، بری بات پتہ چل جائے اور وہ بندہ صرف اس لیے پردہ ڈال دے کہ اگر میں نے بتایا تو اس کی ذلت ہوگی، رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، اور وہ اس کے عیب پہ پردہ ڈال دے کہ میں نے کسی کو بتانا نہیں ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. اس کا حساب ہی نہیں ہے. اور بھائی دعا مانگا کرو کہ قیامت کے دن ہمارا حساب نہ ہو، بغیر حساب کے جان چھوڑ جائے. جو حساب میں پھنس گیا نا، اس کا چھوٹنا پھر آسان نہیں ہے. میں جانتا ہوں میرے دامن میں کیا موجود ہے، ہم سب جانتے ہیں ہمارا ماضی کیا ہے. اس لیے دعا مانگا کریں اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ تو حساب نہ لے. علامہ اقبال اکثر یہ دعا مانگتے تھے، اللہ پہلی مہربانی تو یہ کر کے اقبال سے حساب نہ لے، اور اگر حساب لینا بڑا ضروری ہے نا، پھر دوسری مہربانی یہ کری کہ مصطفیٰ کے سامنے نہ لینا. کہیں اقبال کا گندا نامہ اعمال دیکھ کے میرے مصطفیٰ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. یار وہ تو اقبال تھے جو حکیم الامت تھے، جو 1 کروڑ مرتبہ نبی پاک کی ذات پہ درود پڑھ کے دنیا سے گئے. وہ کہتے ہیں کہ میرا نامہ اعمال حضور کے سامنے نہ کھلے، تو یار ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ تو کسی کا راز پتہ چل جائے تو پھر ایک بات کو یاد رکھیں، اگر ہم نے دنیا میں کسی کا راز کھولا تو پھر اگلی حدیث پاک بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی بندے کا راز کھولتا ہے تو اللہ راز کھولنے والے کو گھر بیٹھے بیٹھے ذلیل کر دیتا ہے. وہ گھر سے نہ بھی نکلے تو گھر بیٹھا بیٹھا ذلیل ہو جائے گا. اور تیسری حدیث پاک میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کی غیر موجودگی میں، یہ اب ہمارا امتحان ہے، بڑی توجہ طلب حدیث ہے، کسی بندے کی غیر موجودگی میں کوئی اس کی برائی کرے، کوئی اس کا عیب بیان کرے، اور اسی مجلس میں کوئی بندہ اس کا دفاع کرے کہ نہیں یار اس میں یہ خامی نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، بندہ اس کا دفاع کرے، تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی ایسی جگہ اس کی عزت کی حفاظت کرے جہاں اس کی ذلت ہو رہی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس حفاظت کرنے والے کی اس جگہ حفاظت فرمائے گا جہاں اس کو ذلیل کیا جا رہا ہوگا، اور اس کی جگہ بندے حفاظت نہیں کریں گے. میرے رسول پاک نے فرمایا جب دفاع کرنے والے کی کسی جگہ ذلت ہوگی تو اللہ کریم خود اس کی عزت کی حفاظت فرمائے گا، اللہ اس کی عزت بچائے گا. اور جس کو عزت اللہ دے دے، جس کو ترقی، جس کو شہرت میرا رب دے دے، پھر کون ہے اس کو ذلیل کرنے والا؟
تو پھر یہ ہماری تربیت کا امتحان ہے۔ آخری بات اور گفتگو مکمل ہو گئی۔ آج کی اس محفل سے جو آپ نے 3 باتیں سیکھنی ہیں، پہلی کیا تھی کہ زندگی میں جھوٹ ہے، پکی بات ہو گئی، پھر سوچ لو، وہ جان بوجھ کے بھی نہیں بولنا، اپنی نسلوں کی تربیت کر۔ آج لوگ بلا کر پوچھتے ہیں میرے کو پریشانیاں نہیں مکتی ہیں، ٹینشنیں نہیں مکتی ہیں، رزق کے برکت نہیں ہوتی۔ میں ایک جملہ آپ سے کہنے لگا ہوں، اتنا قرآن تو سب نے پڑھا نا کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی۔ اب جس گھر میں باپ، ماں، شوہر، بیوی، بچے، چھوٹے بڑے سب جھوٹ بولتے ہوں، جس گھر میں صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولا جائے اور جس گھر پہ اللہ کی لعنت برسے، تصور کریں اس گھر میں سکون ہو سکتا ہے؟ ہم بعد میں کہتا کیا ہے کسی نے کچھ کیتا ہوا، بھائی خود سوچ تو نے کیا کیا نہیں کیا ہوا۔ لعنت کا مطلب الگ کیا ہوتا ہے؟ سادہ لفظوں میں رحمت سے دور ہو جانا۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور جس گھر میں رب کی رحمت آنی نہیں ہے وہاں سکون ہو سکتا ہے؟ جس گھر کے دروازے اللہ کی رحمت کے لیے بند ہو جائیں پھر اس کو بابوں سے تویز لینے کی ضرورت نہیں ہے، چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے گھر سے جھوٹ جیسی لعنت ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بعد میں کہتے کیا ہیں فلاں بزرگوں کو بھی گئے سا، دعا بھی کرائی سی، دربار تے دیکھ بھی دے کے آئے سا، تسبیح بھی پڑھی سی، لیکن سکون پھر بھی نہیں ہوا۔ کیوں بولا؟ اس نے جھوٹ بولنا تو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ جس سبب سے اس کے گھر میں تنگ دستی تھی، نحوست تھی، پریشانی، وہ کام تو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ آپ ایک چھوڑ کے 1000 بابوں سے تویز لے کے گلے میں باندھ لیں، پورا ٹرانسفارمر بنا لیں تویز لٹکانے کا، کون سی رحمت آ جانی ہے؟ خود بندہ کھمبا بن جائے اس کے اوپر تویز ڈالتے ہیں، کون سی رحمت آنی ہے؟ پہلے جھوٹ بولنا تو چھوڑے نا بھائی، اتنا دین تو سب نے پڑھا ہوا کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی۔ تو جس گھر میں صبح سے لے کے شام تک جھوٹ ہو پھر چلے کرنے کی ضرورت ہے، تمالا پان دی لوڑ ہے، دیگا چڑھان دی لوڑ ہے۔ کیوں بلا؟ اللہ کی رحمت آنی نہیں، اللہ کا اعلان ہے، میں تو نہیں کہہ رہا بھائی، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی۔ تو جس گھر میں صبح سے لے کے شام تک لانتے ہو پھر کہتے کیا کسی نے کچھ کرایا ہے؟ اور بھائی سوچو ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تیسری بات، 2 میں نے بیان کر دی، تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں ملی۔ ایک چیز صرف بیان کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو آج دامن میں سمیٹ کے چلے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں گزری ہیں نا، ان سب کے لیے ایک اصول تھا۔ اصول یہ تھا جیسے یہ مسجد کی 4 دیواری ہے نا، ہر امت کے لیے ایک 4 دیواری عبادت کے لیے مخصوص تھی، اس کے علاوہ زمین پاک نہیں تھی، یعنی جو اس کے اندر آ کر عبادت کرتا اس کی عبادت قابل قبول تھی، جو اس سے باہر عبادت کرتا اس کی عبادت قبول نہیں تھی، کیونکہ زمین پاک ہی نہیں تھی۔ ہر امت کے لیے دستور تھا کہ 4 دیواری مخصوص ہے، بس اس کے اندر آ کے عبادت کرنی ہے، باقی زمین پاک نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو، اس میں سے ایک چیز صرف بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے قدم زمین پہ لگتے ہی میری امت کے لیے ساری زمین کو ہی پاک کر دیا۔ حضور کی امت کے لیے ساری روئے زمین پاک ہے۔ حضور کا امتی دنیا کے کسی حصے میں زمین کے کسی ٹکڑے کے اوپر پاک جگہ پہ سجدہ کرے اللہ اس کے سجدے کو قبول فرمائے گا۔ حضور کی آمد سے پہلے یہ زمین پاک نہیں تھی۔ آج لوگ پھر میلاد کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک جگہ پہ کہا تھا جن کے کہے ہوئے لفظ، جن کے، بڑا مزیدار جملہ ہے، جن کے کہے ہوئے لفظ حدیث بنتے ہیں، جن کے کہے ہوئے لفظ حدیث بنتے ہیں، لوگ ان کا ذکر کرنے کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جن کے الفاظ ہی حدیث بن جاتے ہیں انہی کا ذکر کرنے کے لیے حدیثوں کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ اور بھائی جو منہ کھولے تو حدیث بن جاتی ہے، تم اسی کا ذکر کرنے کے لیے حدیثوں کی تلاش میں ہو۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ یہ زمین اللہ نے کس کے لیے پاک کی ہے؟ صدقہ حضور کا۔ اور بھائی آج تم 2-2 فٹ کی اپنی اپنی مسجدیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، پہلے ثابت تو کرو زمین پاک کس نے کروائی ہے؟ جس مسجد میں بیٹھ کے تم کہتے ہو کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ پہلے وہ زمین کی جگہ پاک ہے، پہلے یہ تو ثابت کرو، کیونکہ ہر امت کے لیے تو صرف ایک 4 دیواری مخصوص تھی۔ آج تم جہاں تمہارا دل چاہتا ہے تم مسجد بناتے ہو، جہاں تمہارا جی چاہتا ہے تم نماز پڑھتے ہو۔ کبھی تصور تو کرو کہ میرا جہاں جی چاہتا ہے میں سجدہ کر لیتا ہوں، آخر یہ زمین پاک کس کے صدقے میں ہوئی ہے؟ تو اگر تمہارا دل سینے میں زندہ ہو اور دھڑکتا ہو نا، تو وہ سینے سے دل ضرور یہ آواز دے گا کہ ہوش کر، حضور آ گئے ہیں، ہوش کے ناخن لے، حضور آ گئے ہیں۔ حضور آئے ہیں تو تو جگہ جگہ سجدے کر رہے ہیں، ورنہ تو ہر امت کے لیے صرف ایک 4 دیواری مخصوص تھی۔ اب یہ زمین کس کے لیے پاک ہوئی؟ صدقہ حضور کا، لیکن ہوئی کس کے لیے؟ اب جو آج کی مجلس کا پیغام ہے وہ ایک جملہ ہے، یہ زمین پاک ہوئی ہمارے لیے کہ ہم اس کے اوپر اللہ کو سجدہ کریں۔ سوال ہے کہ اگر یہی امتی اسی زمین کے اوپر ناپاکی کی حالت میں چلے، پھر زمین تو کہے گی نا اللہ جس کے لیے تو نے مجھے پاک کیا تھا نا، یہی لوگ مجھ پہ ناپاکی کی حالت میں چلتے تھے۔ شریعت کا ضابطہ بلا کہ اگر آپ اونچی جگہ بیٹھے ہیں تو اگر آپ پہ غسل فرض ہو گیا تو آپ اپنے پاؤں کے اوپر کپڑا باندھیں یا شاپر باندھیں اور پھر زمین کے اوپر قدم رکھیں، کیونکہ زمین اللہ نے پاک بنائی ہے، اور اس کے اوپر ناپاکی کی حالت میں قدم نہ رکھیں، یہ حکم ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر سکے تو فوراً غسل میں خانے میں چلے جائیں اور جا کے سب سے پہلے پاکی حاصل کریں، ناپاک قدم اس زمین کے اوپر نہ لگائیں، ورنہ قیامت کے دن، اب یہ تو حدیث جانتے ہیں کہ قیامت والے دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ پوری زندگی میں جہاں جہاں سجدہ کرے گا نا وہ ساری زمین جمع کی جائے گی۔ ایک انسان پوری زندگی میں جہاں جہاں سجدہ کرے گا وہ ساری زمین جمع کی جائے گی، وہ ساری کی ساری زمین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور عرض کرے گی مالک یہ بندہ دنیا میں رہ کے مجھ پہ سجدہ کیا کرتا تھا، آج میں اس کی سفارش کرتی ہوں تو اس کو جنت عطا فرما۔ اب اس حدیث کے بعد محدثین نے ایک جملہ لکھا کہ اگر زمین پہ سجدہ کریں تو وہ قیامت والے دن گواہی دے گی کہ اللہ یہ مجھ پہ سجدے کرتا تھا، اور اگر اسی زمین پہ ناپاکی کی حالت میں چلتے رہے اور زمین نے کہہ دیا کہ مالک تو نے تو مجھے ان کے لیے پاک کیا تھا اور یہی لوگ مجھ پہ ناپاکی کی حالت میں چلتے رہے۔ آج باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے غسل کرنا ہے، اسی حالت میں بچوں کو سکول چھوڑنے بھی جا رہا ہے، اسی حالت میں بچوں کے لیے ناشتہ لینے بھی جا رہا ہے، کام کاج پہ بھی جا رہا ہوں۔ میں بڑے دعوے سے بڑے وثوق سے ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، کئی بندے ایسے ہوتے ہیں سردیوں میں غسل فرض ہو سارا دن دفتر میں ناپاکی کی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں، غسل ہی نہیں کرتے، سردی ہے جی کیا کریں، اور بعد میں کہتے کیا ہیں یار تنخواہ آندی ہے تو ہفتے بعد ختم بھی ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک سنیں یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جگہ جس گھر میں ناپاک شخص ہوتا ہے وہ مرد ہو یا عورت، جس جگہ پہ ناپاک وہ مرد ہو یا عورت، عورتوں کے مخصوص دن نکال کے اس کے علاوہ کی بات ہے، جس جگہ پہ ناپاک شخص ہو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں کبھی اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے نہیں ہیں۔ جب تک ناپاک شخص گھر میں ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ اب سوال ہے جس گھر میں اللہ کی رحمت آنی نہیں ہے اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس کی کمائی میں برکت کہاں سے ہوگی؟ کمائی کو بے برکت کرنے والے ہم خود ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ پوری نہیں پہنتی۔ آپ کبھی نبی پاک کی تعلیمات کو پڑھ کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ایک سادہ سی بات ہے، دنیا میں سب سے کم تنخواہ جس طبقے کی ہے وہ مولوی ہے۔ جو گلی میں جھاڑو لگاتا ہے نا چوڑا، اس کی بیسک سیلری 17,000 روپیہ۔ کتنی سیلری ہے اس کی؟ کس کی؟ جھاڑو لگانے والے کی۔ تو سانو امام او چاہیے 8,000 دے پورا کام کرے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بات بتاؤں، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، میں آپ کو کبھی آپ کا دل کرے تو وزٹ کر کے دیکھ لینا، لاہور میں صرف لاہور میں، باہر کی بات نہیں میں کر رہا، 80% مسجدیں ایسی ہوں گی جہاں پہ جو امام ہے وہ عالم نہیں ہے۔
بیسک مسائل کا پتہ نہیں ہے، نماز خراب ہو گئی ہے ٹھیک کیسے کرنی پتہ ہی نہیں ہے، قصور امام کا نہیں ہے، میں ایک پرسن اس کا قصور نہیں کہتا، قصور اس کمیٹی کا جس نے اس کو رکھا ہوگا۔ باقی ٹائل لگوانی ہے تو اچھے سے اچھا بندہ بلائیں گے، پنکھے لگوانے ہیں تو اچھے سے، لائٹنگ کرنی ہے تو اچھے سے، تو مولوی جڑا 5000 چلا بجے وہی رکھ لینا، جو پڑھا لکھا ہوگا ظاہری بات ہے اس کی ضروریات بھی زیادہ ہوں گی، اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوگی، وہ نہیں رکھنا۔ کیوں بھائی جی؟ بھائی مولوی مہنگا پڑا ہے، مسجد کا مینار مسجد کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلیں مسجد کی ضرورت ہے، امام کیا ہے تو وہ سستے تو سستا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بس بات کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ ہم نے آج ایک وعدہ کر کے اٹھنا ہے۔ یہ زمین کب پاک ہوئی؟ جب حضور کا میلاد ہوا، حضور آئے تو زمین کیا ہوئی؟ آج میلاد کا ایک سبق پلے باندھ لینا ہے کہ یہ زمین اللہ نے کب پاک دی؟ جب حضور کا۔ کبھی کوئی کہے نا میلاد کیا کیوں کرے، کیا وجہ ہے میلاد کرنے کی، اس کو سمجھایا کرو یار، تو 2.5 فٹ دی مسجد بنائی کیوں بنائی ہے؟ پہلے زمین پاک ہے ثابت کر، اسے پوچھنا زمین کب پاک ہوئی تھی، سادہ سا سوال ہے۔ کوئی پوچھے نا میلاد، اس سے پوچھنا یار تم جو زمین پہ نماز پڑھتے ہو زمین ساری کب پاک ہوئی تھی؟ اگر تو کوئی بندہ پڑھا لکھا ہوگا تو کھاچر نہیں مارے گا، چول نہیں مارے گا، ٹھیک ہے۔ جاہل ہوگا تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو ایک ہی بات کہے گا ہاں جب یار حضور دنیا میں آئے تھے نا تب یہ زمین پاک ہوئی تھی۔ تو آپ اس کو کہو یار تو خدا کا خوف نہیں کرتا؟ جس خدا کو سجدہ کرنے کے لیے زمین بھی تب پاک ملی جب حضور کا میلاد ہوا، تو اسی میلاد کی دلیلیں مانگتا پھر رہا یار۔ تو پہلے اپنا سجدہ تو ثابت کر کے جہاں تو نے سجدہ کیا وہ آیا پاک زمین پہ کیا کہ ناپاک پہ کیا؟ یہ زمین کی طہارت بھی تب ہوئی جب حضور تشریف لائے۔ تو اس واسطے آج جو میلاد کا سبق ہے وہ پلے باندھ لیں، چھوٹے بڑوں کو بتائیں، بڑے چھوٹوں کو بتائیں، جنہوں نے سن لیا ہے جو نہیں موجود ان کو بتائیں، وعدہ کر کے جانا ہے کہ ہم نے ناپاکی کی حالت میں گھر میں گھومنا، پھر بولے جیسے ہی غسل کی حاجت ہو یہ فوراً غسل، ناپاکی کی حالت میں ناشتہ لینے جانا، بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا، جہاں جہاں قدم لگا کے جائیں گے وہ زمین قیامت والے دن آپ سے سوال ضرور کرے گی۔ اس لیے میلاد کی خوشی منائیں۔ 3 باتیں آج آپ نے پلے باندھی ہیں۔ نبی پاک کو کافر بھی کیا مانتے تھے؟ صادق اور زندگی میں جھوٹ۔ وہ کافر ہو کے نبی پاک کو سچا مانتے ہیں، اور ہم کلمہ پڑھ کے سچ نہ بولیں تو پھر زیادتی ہے۔ دوسری بات، جو حضور کو شہید کرنے آئے ان کی امانتیں بھی حضور کے گھر تھی، کہ وہ بھی جانتے تھے کہ نبی پاک امانت میں خیانت، اور کسی کا راز بھی اس کی، کسی کی برائی بھی اس کا ہی امانت ہے۔ اور تیسری بات، زمین کب پاک ہوئی؟ جب حضور کا میلاد ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے شعر پڑھا تھا، اب مجھے کچھ یاد نہیں ہے، اس کا بس آخری حصہ یاد ہے کہ ہاں، انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا، انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا اگر نور نبی دہر میں آباد نہ ہوتا۔ زمین پر کوئی سجدہ ہی نہ کرتا اللہ کو، زمین پر کوئی سجدہ ہی نہ کرتا اللہ کو، یہ مسجد ہی نہ ہوتی اگر میلاد نہ ہوتا۔ یہ میلاد ہوا تو مسجدیں بنی ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے تو کس کے صدقے ہو رہا ہے؟ کہ نبی پاک کا میلاد ہے، تو نبی پاک آئے تو زمین پاک ہوئی، تو ہم جہاں جی چاہتا ہے مصلی بچھاتے ہیں اور اپنی پیشانی کو رب کے حضور پیش کر لیتے ہیں۔ تو اس واسطے 3 باتیں خلاصہ کلام ہے۔ کافر بھی نبی پاک کو سچا مانتے تھے، اور ہم کلمہ پڑھ کے سچ نہ بولیں تو مزیداری نہیں۔ کافر بھی نبی پاک کے گھر اپنی امانتیں رکھوا لیتے تھے، اور ہم کلمہ پڑھ کے لوگوں کے راز کھولتے پھریں تو یہ غلط بات۔ تیسری بات، یہ زمین کب پاک ہوئی؟ جب حضور کا۔ آج میلاد کا تحفہ یہ لے کے جانا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں زمین پہ چلنا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہمیں نا دین سمجھ کر عمل کی بھی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے توفیق کے طلبگار ہیں، تو اسی سے توفیق مانگ دے، تو ہی توفیق دینے والا ہے۔ اللہ تو ہمیں توفیق بخش دے کہ ہم سچے عاشق بن جائیں، ٹھیک ہے۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے، لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھاں سونے بن بن بہندے، لکھاں سونے بن بن بہندے، او دی خاکے پا جیا بھی کوئی نہیں۔
وما علینا الا البلاغ